ایک سوال جس کا جواب آج 1400 سال بعد بھی پوری دنیا کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ وہ کون تھے جو جانتے تھے کہ آگے موت ہے اور پھر بھی نہیں رکے، جن کے پاس واپس جانے کا راستہ کھلا تھا اور انہوں نے اسے چھوڑ دیا، جن کے بچوں کے سامنے پانی تھا لیکن وہ پانی ان کے لیے نہیں تھا۔ یہ کہانی کسی فلم کی نہیں، تاریخ کی سب سے سچی، سب سے بھاری اور سب سے روشن کہانی ہے۔ یہ کربلا کی کہانی ہے اور آج میں آپ کو وہ سب کچھ بتاؤں گی جو شاید آپ نے پہلے کبھی اس طرح نہیں سنا ہوگا۔ لیکن پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آخر ہوا کیا تھا، کیوں ہوا تھا اور اس واقعے نے تاریخ اسلام کا رخ ہمیشہ کے لیے کیسے بدل دیا۔ 61 ہجری محرم کا مہینہ، عراق کے ایک چھوٹے سے میدان میں جسے کربلا کہتے ہیں، ایک خیمہ گاہ تھی۔ خیموں میں عورتیں تھیں، بچے تھے، بوڑھے تھے اور ان سب کے سامنے دریائے فرات تھا، پانی سے بھرا لہراتا ہوا، لیکن اس پانی تک جانے کا راستہ بند تھا۔ 3 دن سے بچے پیاسے تھے، عورتیں پیاسی تھی، گھوڑے پیاسے تھے، اور اس خیمہ گاہ کے سردار نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ کل صبح کیا ہونے والا ہے۔ لیکن ابھی اصل کہانی شروع بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس رات سے پہلے ایک پوری تاریخ ہے، ایک پوری داستان ہے، اور اس داستان کو سمجھے بغیر کربلا کو سمجھنا ممکن نہیں۔ بات شروع ہوتی ہے 11 ہجری سے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا اور اسلامی دنیا ایک نئے دور میں داخل ہو رہی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یکے بعد دیگر خلافت کی ذمہ داری نبھائی۔ پھر 35 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ لیکن یہ دور آسان نہیں تھا۔ امت مسلمہ میں اختلافات نے جنم لے لیا، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی۔ پھر 40 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفے کی مسجد میں فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے شہید کر دیے گئے۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شام میں ایک مضبوط حکومت قائم کر چکے تھے۔ دونوں طرف سے لاکھوں مسلمانوں کی جانیں خطرے میں تھیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تاریخی فیصلہ کیا، انہوں نے خلافت چھوڑ دی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے اور اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کرائے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے وہی کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، خون بہانے کے بجائے صلح کو ترجیح دی۔ یہ معاہدہ ہوا، لیکن ایک شرط کے ساتھ، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلافت کا فیصلہ امت مسلمہ پر چھوڑا جائے گا۔ 50 ہجری حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کر گئے اور اب صرف ایک شخص بچا تھا جو اس معاہدے کو یاد رکھتا تھا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر 60 ہجری حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آخری ایام میں ایک ایسا قدم اٹھایا جس نے پوری تاریخ بدل دی۔ انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین نامزد کر دیا۔ اور یزید کے بارے میں تاریخ کیا کہتی ہے؟ بہت ساری کتابوں میں آیا ہے کہ وہ یزید شراب پیتا تھا، علماء کی بات نہیں مانتا تھا اور اس کی زندگی اسلامی اقتدار سے دور تھی۔ یہ وہ شخص تھا جو اب مسلمانوں کا حاکم بننے والا تھا، اور یزید نے اقتدار سنبھالتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مدینہ کے گورنر کو حکم دیا۔ حکم صرف ایک تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت لو۔ بیعت یعنی کسی حکمران کو اپنا جائز لیڈر ماننا، اس کی حکومت کا قبول کرنا اور اس کے اطاعت کا وعدہ کرنا۔ دوسرے الفاظ میں یزید چاہتا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سب کے سامنے اس کی خلافت اور حکومت کو تسلیم کرے۔ جب گورنر نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اور یہ جواب تاریخ کے سب سے روشن جملوں میں سے ایک ہے: مجھ جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کرتا۔ یہ انکار محض سیاسی نہیں تھا، یہ اصولی تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے اگر انہوں نے بیعت کر لی تو تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حکومت کو جائز تسلیم کیا، اور یہ اسلام کے ساتھ وہ ظلم ہوگا جسے وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ پھر رجب 60 ہجری کی رات امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی۔ وہاں انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں آپ کے دین کی حفاظت کے لیے نکل رہا ہوں۔ بہت ساری کتابوں میں یہی آیا ہے۔ اور پھر وہ مدینہ سے نکل پڑے مکہ کی طرف۔ مکہ میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کئی ماہ رہے، لیکن ابھی کہانی میں ایک نیا موڑ آنے والا تھا۔ عراق کے شہر کوفہ سے خطوط آنے لگے، ہزاروں خطوط۔ یا ابن رسول اللہ، آ جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی حمایت کریں گے، کوفہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان خطوط کو سنجیدگی سے لے لیا۔
انہوں نے فیصلہ کیا پہلے کوفہ کا حال معلوم کیا جائے۔ اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے۔ ابتدا میں ہزاروں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، آ جائیں، حالات سازگار ہیں۔ لیکن اسی وقت یزید نے کوفہ میں ایک نیا گورنر بھیجا، عبداللہ بن زیاد، ایک ایسا شخص جو خوف اور دھمکی سے حکومت کرتا تھا۔ اس نے کوفہ میں آتے ہی اعلان کیا، جو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اور پھر کوفہ بدل گیا، ہزاروں کے ہزاروں لوگ ایک ایک کر کے چھپ گئے۔ مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے۔ وہ دروازے کھٹکھٹاتے، دروازے بند ہو جاتے، وہ آواز دیتے، پردے گر جاتے۔ وہی لوگ جنہوں نے کل تک بیعت کی تھی آج گھروں میں چھپ گئے تھے۔ رات کے اندھیرے میں بھٹکتے ہوئے مسلم بن عقیل ایک دروازے کے پاس رکے تو توعا نامی ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا۔ مسلم بن عقیل نے صرف اتنا کہا، پانی چاہیے۔ اس بوڑھی عورت نے پانی دیا، پھر غور سے دیکھا، پوچھا، تم کون ہو؟ مسلم بن عقیل نے سچ بتا دیا۔ بوڑھی عورت نے کہا، اندر آ جاؤ، میرا گھر تمہارا گھر ہے۔ یہ وہ کوفہ تھا جو ہزاروں خطوط لکھ چکا تھا، اور آج ایک اکیلی بوڑھی عورت کے سوا کوئی پناہ دینے والا نہیں تھا۔ لیکن اسی گھر میں اس بوڑھی عورت کا بیٹا بھی تھا، بلال۔ اس نے رات کو چپکے سے عبداللہ بن زیاد کے دروازے پر دستک دی اور اطلاع دے دی۔ صبح سپاہی آ گئے۔ مسلم بن عقیل نے اکیلے لڑائی کی، زخمی ہوئے، گرفتار ہو گئے۔ پھر عبداللہ بن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ابن زیاد نے تنزیہ پوچھا، تمہارے امام حسین کہاں ہیں؟ کہاں ہے تمہاری مدد؟ مسلم بن عقیل نے آنکھیں اٹھا کر کہا، اگر میں مر بھی گیا تو اس سے بہتر موت کیا ہوگی کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جان دی اور انہیں قصر عمارت کی چھت پر لے جایا گیا اور انہیں نیچے پھینک دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت صرف 28 سال تھی۔ یہ خبر جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی، وہ پہلے سے کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ راستے میں لوگوں نے منع کیا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جو شخص حق کی راہ میں نکلے اور راستے میں موت آئے وہ شہید ہے۔ راستے میں کئی لوگ ملے جنہوں نے کہا واپس جائیں، کوفہ نے دھوکہ دیا ہے، یزید کی فوجیں آپ کا راستہ روک لیں گی۔ پھر حر بن یزید التمیمی 1000 سواروں کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کے سامنے آ گیا۔ اس نے کہا، میرے پاس حکم ہے کہ آپ کو کوفہ جانے سے روکو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکے۔ انہیں پتا تھا آگے کیا ہے، لیکن انہوں نے واپسی کا راستہ نہیں لیا، کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے یہ کوفہ جانے کا سفر نہیں، یہ ایک اصول کے لیے کھڑے ہونے کا سفر ہے۔ انہوں نے خود فرمایا، میں خواہشات نفس کی وجہ سے فساد پھیلانے کے لیے یا ظلم کرنے کے لیے نہیں نکلا، میں صرف اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ پھر 2 محرم 61 ہجری قافلہ کربلا پہنچا۔ یہ ایک چھوٹی سی جگہ تھی عراق میں، جس کا نام عربی میں کرب یعنی غم اور بلا یعنی آزمائش سے ملا کر بنا۔ روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برسوں پہلے ایک مشت خاک اٹھائی تھی اور فرمایا تھا، یہی حسین شہید ہوگا۔ عمر بن سعد یزید کی فوج کا سردار 20,000 سپاہیوں کے ساتھ پہنچ گیا۔ ایک طرف 20,000، دوسری طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف 72 افراد۔ 7 محرم کو فرات کا پانی بند کر دیا گیا۔ فرات خیموں سے صرف چند 100 قدم دور تھا۔ پانی نظر آتا تھا، اس کی آواز سنائی دیتی تھی، لیکن جو بھی قریب جاتا تیر چلتے۔ پہلا دن گزرا، بچے پیاس سے بے چین ہوئے، مائیں انہیں چپ کراتی رہی۔ دوسرا دن گزرا، گھوڑے تڑپنے لگے، بوڑھے ساتھی کمزور ہونے لگے، چھوٹے بچے رونے کی طاقت بھی کھو بیٹھے۔ اور تیسرا دن حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی بیٹی، پیاس سے بے ہوش ہو گئی۔ وہ اپنے ابا کے پاس گئی اور کہا، ابا جان پانی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پانی نہیں تھا۔ وہ باپ جو پوری دنیا کے لیے آواز اٹھانے نکلے تھے، اپنی بچی کو ایک گھونٹ پانی نہیں دے سکتے تھے۔ عاشورہ سے ایک رات پہلے 9 محرم کی رات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، چراغ بجھا دیا اور فرمایا، میری بیعت تم سب کو ذمے سے ساکت ہے۔ رات کا اندھیرا ہے، جو جانا چاہے چلا جائے، دشمن مجھے چاہتا ہے تم سے نہیں۔ چراغ اس لیے بجھایا کہ کوئی شرم سے نہ رکے، جو جانا چاہے چلا جائے۔ اور پھر اندھیرے میں آوازیں آئیں۔ حضرت مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم اگر میں 70 بار بھی مارا جاؤں اور زندہ کیا جاؤں تو بھی آپ کے ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت زبیر بن قین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر میں جانتا کہ میں مارا جاؤں گا، پھر زندہ کیا جاؤں گا، پھر مارا جاؤں گا 1000 بار، تو بھی آپ کے ساتھ رہنا پسند کروں گا۔
ایک ایک کر کے سب نے کہا ہم نہیں جائیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر 10 محرم 61 ہجری یوم عاشورہ فجر کی نماز ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا صبر کرو اے اولاد کرام، موت ایک پل کے علاوہ کچھ بھی نہیں جو تمہیں مصائب سے عزت اور ابدی خوشی کی طرف لے جائے۔ قرآن کریم کی یہ آیت یاد آتی ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس کا رزق پا رہے ہیں۔ لڑائی شروع ہوئی اور اب ایک ایک شہادت کی باری آئی۔ پہلے وفادار ساتھی شہید ہوتے رہے۔ حضرت مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی جنہوں نے رات کو کہا تھا 70 بار بھی مروں تو نہیں جاؤں گا، میدان میں گرے۔ امام حسین ان کے پاس گئے، انہوں نے آنکھیں کھولی۔ امام نے کہا خدا تم پر رحم کرے، اور آیت پڑھی فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں سے کچھ نے اپنا عہد پورا کر دیا۔ پھر وہ لمحہ آیا جو شاید تاریخ کا سب سے دردناک لمحہ ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی، سب سے بہادر، سب سے وفادار، بچوں کے پیاس بڑھتی جا رہی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشکزہ اٹھایا، فرات کی طرف بڑھے، پانی بھرا اور واپس آنے لگے۔ دشمنوں نے راستہ روک لیا، پہلے ایک ہاتھ کاٹا گیا، پھر دوسرا ہاتھ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشکزہ منہ میں پکڑ لیا، لیکن پھر ایک تیر آیا اور مشکزہ پھٹ گیا، پانی ریت میں بہہ گیا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ یا اخا، اے میرے بھائی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پکار آج بھی فضاؤں میں گونجتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، 18 سال کی عمر۔ روایت ہے کہ ان کی شکل و صورت چال ڈال سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی۔ وہ میدان میں گئے اور جب شہید ہوئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس پہنچے، انہیں سینے سے لگایا اور فرمایا اب دنیا کی کوئی چیز میرے لیے نہیں ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، کمسین نوجوان، انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگی میدان میں جانے کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سینے سے لگایا اور اجازت دی۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا چچا جان، کیا میں بھی شہیدوں میں شامل ہوں گا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں بیٹے، تم شہید ہوگے، اور وہ گئے اور واپس نہ آئے۔ اس کے بعد حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ماہ کا شیر خوار، 3 دن سے پیاسا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اٹھایا، میدان کی طرف بڑھے، دشمن فوج کو پکارا، اے لوگو، اگر تمہیں مجھ سے دشمن ہے تو اس معصوم بچے کو تو پانی پلا دو، یہ تو بے قصور ہے۔ جواب میں حرملہ بن کاہل نے تیر چلایا، تیر بچے کے گردن میں لگا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خون اپنے ہاتھ میں لیا اور آسمان کی طرف پھینک دیا۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے تھے، تمام ساتھی شہید ہو چکے تھے۔ وہ چلے اکیلے دشمن فوج کی طرف اور پکارا، کیا کوئی مددگار ہے جو میری مدد کرے؟ کیا کوئی حامی ہے جو میری حمایت کرے؟ جواب کچھ نہیں تھا، صرف ریت تھی، صرف ہوا تھی۔ وہ گھوڑے سے گرے، اٹھے، پھر لڑے، اور پھر وہ لمحہ آیا، شمر بالجن جوشن آگے بڑھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت تھا، 61 ہجری 10 محرم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برسوں پہلے فرمایا تھا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹکڑا تھا، اور وہ ٹکڑا اس دن کربلا کی ریت پر بکھر گیا تھا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، خیمے جلا دیے گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے خواتین، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی بچے قیدی بنا لیے گئے، زنجیریں پہنائے گئے، اونٹوں پر بیٹھا دیا گیا اور قافلہ چلا کربلا سے کوفہ کی طرف۔ راستے میں حضرت سکینہ نے پوچھا ابا جان کہاں ہیں؟ کوئی جواب نہیں دے سکا۔ عبداللہ بن زیاد کے دربار میں قیدیوں کو پیش کیا گیا۔ ابن زیاد نے فخر سے دیکھا، کہا اللہ کا شکر ہے جس نے تمہیں رسوا کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اب تک خاموش تھی آگے بڑھی، انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عزت دی، فاسق ہی رسوا ہوتے ہیں اور وہ ہم نہیں ہیں۔ دربار خاموش ہو گیا۔ ابن زیاد لمحے کے لیے سکتے میں آ گیا۔ یہ وہ عورت تھی جو زنجیروں میں تھی، لیکن زیادہ آزاد وہ تھی اور قید وہ تھا۔ پھر کوفہ سے دمشق ہزاروں میل کا سفر، قیدیوں کے ساتھ امام علی زین العابدین بھی تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، جو کربلا کے دن بیمار تھے اس لیے جنگ میں شریک نہ ہو سکے۔ دمشق میں داخل ہوئے، یزید کا دربار سجا ہوا تھا، امیر، وزیر، سردار سب موجود تھے۔ یزید نے تکبر سے قیدیوں کو دیکھا اور خوشی کا اظہار کیا۔ پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھی اور انہوں نے وہ خطبہ دیا جو تاریخ اسلام کا سب سے بہادر اور سب سے درد بھری تقریر ہے۔ اے یزید، تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہمیں تباہ کر دیا؟ کیا تجھے لگتا ہے کہ زمین آسمان تجھ پر تنگ ہو گئے اور ہمارے لیے کشادہ ہے؟
تو اپنی عمر کو لمبا سمجھ رہا ہے، لیکن یاد رکھ اللہ کا حساب بہت جلد ہوگا۔ جو تو نے کیا اس کی شرم تجھ پر ہو۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہایا اور تو خوش ہے۔ ہماری یادیں مٹا نہیں سکتا، ہمارے نام ختم نہیں کر سکتا۔ جب تک دنیا ہے کربلا یاد رہے گی، اور تیرا نام ظلم کی علامت کے طور پر یاد رہے گا۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی بیٹی، دمشق کی قید میں ایک رات انہوں نے خواب میں اپنے ابا کو دیکھا اور اسی رات وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ روایت ہے کہ وہ صرف 4 یا 5 سال کی تھی، اور تاریخ نے ثابت کیا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچ کہہ رہی تھی۔ 1400 سال گزر گئے، یزید کا نام تاریخ کے ایک سیاہ باب میں درج ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہر صبح، ہر نماز، ہر دل میں زندہ ہے۔ کربلا نے ہمیں کیا سکھایا؟ پہلا سبق، باطل کی طاقت سے ڈرنا نہیں، چاہے وہ 20,000 ہو اور تم بہتر۔ دوسرا سبق، اصول کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، لیکن جو اصول کے لیے مرتا ہے وہ کبھی مرتا نہیں۔ تیسرا سبق، دوستوں کی وفاداری۔ کفا نے سکھایا کہ زبانی وعدے کچھ نہیں، قدم ساتھ ہونا چاہیے۔ چوتھا سبق، ظلم کے سامنے خاموشی خود ایک ظلم ہے۔ اور آج جب دنیا کے کسی بھی کونے میں حق اور باطل کی لڑائی ہو، جب کوئی اکیلا کھڑا ہو ہزاروں کے سامنے، کربلا یاد آتی ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آتے ہیں، اور یہ یاد طاقت دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ سردار اپنی جان دے کر ہمیں بتا گئے، زندگی میں ایک وقت آتا ہے جب فیصلہ کرنا پڑتا ہے، آسائش کا راستہ یا اصول کا راستہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راستہ چن لیا، اب ہماری باری کہ ہم اپنی زندگی میں کیا چنتے ہیں۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ایک بار درود شریف ضرور پڑھیں، اور ہاں، یہ ویڈیو کسی ایک شخص تک ضرور پہنچائیں جو کربلا کی حقیقی کہانی جاننا چاہتا ہو، اور کامنٹ میں لکھیں کربلا کی کس بات نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا۔ السلام علیکم۔